بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، میں آپ کا اسلامیات ٹیچر محمد عامر محمود آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج ہم آفاق کے پلیٹ فارم سے آفاق سن سیریز کی اسلامیات گریڈ 2 کا سبق نمبر 12 پڑھیں گے۔ آج کے سبق میں ہم باب صوم سے سبق حضرت محمد خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق حسنہ پڑھیں گے۔ آپ نے یہ ویڈیو لیسن مکمل توجہ کے ساتھ سننا ہے تاکہ جب آپ اس کو کمپلیٹ کر لیں تو آپ اس قابل ہو جائیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رحم دلی، ایفائے عہد اور عفو درگزر کے بارے میں جان سکیں، سیرت طیبہ کی روشنی میں اخلاق حسنہ کے پہلوؤں کو اپنا سکیں۔ مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، آپ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا جانتے ہیں؟ آپ کی تاریخ پیدائش کیا ہے؟ آپ کی جائے پیدائش کس جگہ پیدا ہوئے؟ آپ کے والد کا نام، والدہ کا نام، دادا کا نام، چچا کا نام؟ پچھلی کلاس میں آپ نے یہ تمام چیزیں پڑھی ہیں تو آپ ان کا اعادہ کریں۔ شاباش، جزاک اللہ۔ مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، اخلاق حسنہ، ہم اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق حسنہ کے بارے میں پڑھیں گے تو ہمیں پہلے پتہ ہونا چاہیے کہ اخلاق حسنہ کسے کہتے ہیں۔ اخلاق یعنی عادتیں، حسنہ عمدہ، اچھی، بہترین۔ تو اخلاق حسنہ کا مطلب اچھی عادتیں۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے رول ماڈل ہے، وہ ہمارے لیے رول ماڈل ہے، ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ زندگی گزارنے کے تمام جو احکامات ہیں، جو ان کی تعلیمات ہیں، وہ ہمارے لیے کافی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ترجمہ، اور ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام انسانوں سے اعلیٰ اخلاق رکھتے تھے۔ اسی کی طرح اخلاق حسنہ جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق حسنہ ہیں، ان میں کیا کیا چیزیں شامل تھیں کہ آپ ہمیشہ سچ بولتے تھے، امانتوں کی حفاظت کرنا، دوسروں سے اچھا سلوک کرنا، سلام میں پہل کرنا، دوسروں کی مدد کرنا، دوسروں کا ادب کرنا، چھوٹوں سے پیار کرنا، بڑوں کا ادب کرنا، جانوروں کا خیال کرنا، پرندوں کا خیال رکھنا، اپنا ہر کام اپنے ہاتھ سے کرنا۔ تو یہ تمام جو اچھی عادات ہیں، یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق حسنہ تھی۔ مزید ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اور عمدہ اچھی عادتیں ہیں، ان کے اخلاق ہیں۔ یہاں تک کہ جو لوگ آپ پر ایمان نہیں لائے ہوئے تھے وہ بھی آپ کو صادق اور امین کہتے تھے۔ صادق یعنی سچ بولنے والا، امین یعنی امانتوں کی حفاظت کرنے والا۔ وہ آپ کے پاس امانتیں رکھواتے تھے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک عظیم اچھی عادت جو ان کے اخلاق حسنہ میں شامل ہے وہ ہے رحم دلی۔ ایک بار ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کے ساتھ کہیں جا رہے تھے کہ راستے میں ایک جگہ رکے، وہاں ایک درخت پر چڑیا کا گھونسلہ تھا۔ ایک صحابی نے گھونسلے سے چڑیا کے بچے اٹھا لیے۔ چڑیا پریشان ہو کر ادھر ادھر چکر لگانے لگی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چڑیا کی تکلیف دیکھ کر فوراً حکم دیا کہ چڑیا کے بچے واپس گھونسلے میں رکھ دیے جائیں۔ سبحان اللہ، یعنی کہ انسان تو انسان، پرندوں کے ساتھ بھی جو ایک رحم دلی کا معاملہ ہے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، اللہ تعالیٰ بہت مہربان ہے اور رحم دلی کو پسند کرتا ہے۔ ہمارے نبی نے دوسروں کے ساتھ رحم دلی کا حکم دیا، ان کے ساتھ شفقت سے پیش آنے کا حکم دیا، اور اپنی پریکٹیکل لائف سے ہمیں یہ دکھایا، اور جو مثالیں ہمیں ملتی ہیں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان آپس میں پیار محبت کے معاملے میں ایک جسم کی مانند ہے، ایک باڈی کی مانند ہے کہ اگر کسی ایک حصے میں تکلیف ہو تو سارا بدن تکلیف اور بے چینی میں مبتلا رہتا ہے۔ مزید فرمایا جو چھوٹوں پر رحم نہ کرے اور بڑوں کا ادب نہ کرے وہ ہم میں سے نہیں۔ مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، اسی طرح ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اور جو ان کی ایک اچھی عادت، ان کے جو اخلاق میں شامل، وہ وعدے کی پابندی کرنا۔ ایک بار مکہ مکرمہ کے کسی شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی وعدہ کر لیا، کوئی معاملہ کر لیا۔ اس شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ یہیں ٹھہریے، میں ابھی آ کر حساب کر دوں گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیونکہ اس سے وعدہ کر لیا تھا کہ میں تمہارے آنے تک یہیں ٹھہروں گا، تو وہ شخص جب گیا اور وہ اپنے کسی کام میں بزی ہو گیا اور بھول گیا، 3 دن تک وہ بھولا رہا، اور اس کو 3 دن بعد خیال آیا تو بھاگا اسی جگہ پر آیا، اور وہ آ کے دیکھتا ہے
کہ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسی جگہ تشریف فرما ہے، وہیں کھڑے ہوئے، وہیں اس کا انتظار کر رہے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے مجھے مشقت میں ڈال دیا، میں 3 دن سے یہاں تمہارا انتظار کر رہا ہوں۔ یعنی کہ جو آپ کا ایفائے عہد تھا، ایفائے عہد یعنی وعدہ پورا کرنا، اس قدر آپ اپنے وعدے کی پابندی کرتے تھے۔ اور قرآن مجید میں مومنوں کی صفت بتائی گئی ہے کہ وہ اپنے وعدے کو پورا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ترجمہ، اور جب تم عہد کرو یعنی وعدہ کرو تو انہیں پورا کرو۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ جو شخص وعدے کی پاسداری نہیں کرتا اس کا کوئی دین نہیں۔ اور ہمارے نبی نے منافق کی جو نشانیاں بتائیں ان میں سے ایک تو نشانی ہے کہ جب وہ بات کرتا ہے جھوٹ بولتا ہے، اسی طرح جب وہ وعدہ کرتا ہے تو خلاف ورزی کرتا ہے، اور جب اس کے پاس کوئی امانت رکھوائی جائے تو اس میں خیانت کرتا ہے۔ مائی ڈیئر اسٹوڈنٹ، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عظیم صفات ہیں، ان میں ان کی جو عظیم اخلاق حسنہ ہیں، ان میں ایک اور جو اچھی عادت وہ عفو درگزر کرنا۔ ہمارے نبی عفو درگزر فرماتے تھے۔ عفو درگزر کا مطلب ہے معاف کر دینا۔ اسلام کی آمد سے پہلے جب مکہ مکرمہ کے لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت کرتے تھے اور آپ کی تعظیم کرتے تھے، آپ کا احترام کرتے تھے، تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اللہ تعالیٰ کے حکم سے ایک اللہ کی بندگی کی طرف بلایا تو وہ آپ کے دشمن بن گئے۔ انہوں نے آپ کو طرح طرح کی تکلیفیں دیں، جسمانی تکالیف، ذہنی اذیتیں، آپ کو برا بھلا کہا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہاں تک ہوا کہ ان پر پتھر بھی برسائے گئے اور آپ کے ساتھیوں پر بھی ظلم و ستم کیا گیا۔ لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ جب آپ نے فتح کیا اور وہاں پہ واپس لوٹے، آپ نے سب کو معاف کر دیا، کسی سے ذاتی انتقام یعنی کہ بدلہ نہیں لیا۔ مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، اسلام میں عفو درگزر کی بہت اہمیت۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر تم معاف کر دو، درگزر کرو اور چشم پوشی سے کام لو، بس بے شک اللہ بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے مزید فرمایا اور برائی کا بدلہ ویسی ہی برائی ہے، پس جس نے معاف کر دیا اور صلح کر لی تو اس کا اجر اللہ کے ذمہ ہے، بے شک وہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم لوگوں کو معاف کرو، اللہ تمہیں معاف کر دے گا۔ سبحان اللہ۔ آج کا سبق کے اہم نکات، مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی مبارک ہے وہ ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے، رول ماڈل ہے۔ تو آپ کی جتنی بھی اچھی عادات ہیں، اسپیسیفکلی جو آج کے سبق میں ہم نے آپ کی رحم دلی، عفو درگزر، وعدہ پورا کرنے کے حوالے سے جو چیزیں ہم نے آج لرن کی، سیکھیں، ہمیں چاہیے کہ ہم ان کو اپنی ڈیلی روٹین میں ان کا حصہ بنائیں، اپنی عملی زندگی کا حصہ بنائیں، ان پر عمل کریں اور دوسروں کو بھی اس کی تلقین دیں۔ آج کے سبق کی پختگی کے لیے اور اعادہ کے لیے آپ کے لیے یہ ایکٹیویٹی ہے جس کو آپ نے پورا کرنا ہے۔ اسی کے ساتھ ایک اور ایکٹیویٹی تاکہ آپ کے آج کے سبق میں مزید پختگی آئے، آج کے سبق کا اعادہ ہو سکے، آپ نے اس کو مکمل کرنا ہے۔ جزاک اللہ خیرہ۔